السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ عز وجل والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کافی وقفہ ہوا، بہت دن کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ گھر کے کچھ حالات تھے، طبیعت بھی ناساز تھی۔ ہمارے ایک نوجوان بھانجے کا انتقال ہوا، یہ وائرس کی وجہ سے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے ان کی مغفرت کو دعا کریں۔ آج کی تقریر کا عنوان ہے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے فضیلت، اس کے اعمال۔ میں نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ فجر کی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ فجر کی قسم اور اس کے بعد 10 راتوں کی قسم اللہ نے کھایا۔ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہے، بڑے فضیلت والے بابرکت دن ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ بڑے فضیلت والا مہینہ ہے، اس میں ایک اہم اسلام کا رکن حج ادا کیا جاتا ہے۔ ذی الحجہ اس کو پڑھتے ہیں، ذو الحجہ بھی پڑھتے ہیں۔ ذو الحجہ کے معنی، ذی الحجہ کے معنی حج کا مہینہ، کیونکہ اس مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے، اسلام کا اہم رکن ادا کیا، اس سے کہتے ہیں ذو الحجہ یا ذی الحجہ۔ یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ رمضان کی چاند کا آخری مہینہ ہے۔ اس کے بعد آنے والا محرم الحرام کا مہینہ نیا سال کا آغاز ہے۔ اور یہ مہینہ ذی الحجہ کا 4 حرمت والے جو مہینے قرآن مجید اس کا ذکر ہے، منھا اربعۃ حرم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 12 مہینوں کی کیا کرتے ہیں، 12 مہینے تقسیم کیے ہیں دنیا کے اندر۔ اس کے نظام میں 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، اور آخر میں ایک رجب۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ بھی، عظمت والا مہینہ، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ پھر اس کے جو 10 دن ہیں عشرہ، پہلے عشرہ ذی الحجہ کا بڑی فضیلت والا ہے، بڑی اس کی اہمیت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص ذی الحجہ کے عشرہ میں داخل ہو جائے، مل جائے اس کو، تو وہ کیا کرے، تحلیل کثرت سے کرے، اللہ کیا کرتے، لا الہ الا اللہ کلمہ کثرت سے پڑھے ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں، لا الہ الا اللہ کا ورد جاری کریں۔ دوسری تسبیح اللہ کے رسول نے فرمائی، تمہید کریں، الحمدللہ، الحمدللہ کثرت سے پڑھیں، اور لا الہ الا کثرت سے پڑھیں۔ 2 اللہ کے رسول نے وظیفے بتائے اس پہلے عشرے کے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کے رسول نے فرمایا بڑا فضیلت مہینہ اللہ تعالیٰ کو تمام دنوں میں جو اعمال بندہ کرتا ہے، ان اعمال سب سے زیادہ پسند جو اعمال ہے وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کے ہیں۔ صحابہ میں رسول اللہ کے جہاد سے بھی افضل ہے۔ اللہ کے راستے میں آدمی جو ہے اپنے جان، اپنے مال کے لیے جان لگا دیتا ہے، اس میں جہاد میں فی سبیل اللہ، کیا اس سے بھی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اس سے بھی زیادہ افضل ہے، اس اللہ یہ کہ آدمی ایک جہاد ہوئے، اللہ کے راستے میں گیا اسلام کی سربلندی کے لیے، لیکن وہ قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، اور اپنا مال ختم کر گیا، تو اس سے افضل نہیں ہے۔ تو جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے 10 دن کے جو اعمال اللہ کے رسول کتنا پسند، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کتنا پسند ہے۔ تو اللہ کے رسول کا یہ عمل تھا، اللہ کے رسول بہت زیادہ اس کی تاکید فرمائی کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی جو ہے بڑی اس کا اہتمام کیا جائے، اس میں اللہ کو یاد کیا جائے، کثرت سے توبہ استغفار کیا جائے۔ اللہ کے رسول کا واقعہ، تاریخی واقعہ مشہور ہے۔ اللہ کے رسول یوم النحر کے دن مینا کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا، ایھا الناس ای یوم ھذا، اے لوگوں آج کون سا دن ہے، کون سا دن ہے؟ لوگوں نے فرمایا یہ حرمت والا دن ہے۔ پھر فرمایا ایو بلدین ایو شہر ھذا، کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے فرمایا صحابہ کرام نے کہ حرمت والا شہر ہے۔ پھر ایو بلدین ھذا، کون سا یہ شہر ہے؟ آپ فرمایا صحابہ کرام نے یہ حرمت والا شہر ہے۔ مطلب حرمت کا مطلب کیا ہے؟ عزت احترام کا مہینہ ہے، عزت احترام کا دن ہے، عزت احترام کا جو ہے یہ شہر ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ان اموالکم و اولادکم اعراضکم علیکم حرمۃ کیوم فی یوم کا یوم کا کیا ہے، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام، علیکم حرام۔ اس کے بعد فرمایا فی یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ لوگوں جیسے یہ دن فضیلت والا ہے، یہ مہینہ فضیلت والا ہے،
ये जो है शहर जैसा फजीलत, ऐसा ही तुम्हारा माल, तुम्हारी इज़्ज़त, तुम्हारी आबरू और तुम्हारा खून ऐसा ही लोगों पर हराम है, इज़्ज़त वाला है। जैसा तुम इसका एहतराम करो ऐसे तुम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का एहतराम करें। अब्दुल मसूद रज़ी अल्लाह तआला के वाक़े मशहूर हदीस शरीफ में कि अल्लाह के रसूल एक मरतबा तवाफ़ कर रहे थे, काबतुल्लाह का तवाफ़ करते करते एक मरतबा आप खड़े हो गए और एकदम काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर आपने मुखातब हुआ काबतुल्लाह से, काबतुल्लाह तेरा मुकाम तो बहुत ऊंचा है, बहुत एहतराम वाला है, लेकिन तुझसे बड़ी एहतराम वाली चीज़ दुनिया के अंदर एक है। अब्दुल मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते कि मेरे कान मैंने खड़े कर दिया, अल्लाह के रसूल क्या फरमाया, काबतुल्लाह से बढ़कर भी मुक़द्दस एहतराम अज़मत वाली चीज़ कौन सी है या रसूलल्लाह, इससे बढ़कर अज़मत वाली एहतराम वाली चीज़ कौन सी है? आपने फरमाया इंसान का एहतराम, इंसान का मुकाम इससे बढ़कर है। अल्लाह के रसूल ने अरफात के मैदान यही खुतबे में इरशाद फरमाया फ़इन्न दिमाअकुम, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल, तुम्हारे आराज और तुम्हारी औलाद सब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का एहतराम करना चाहिए। आज क्या हालात है, कहाँ आज इंसानी क्या वक़्त है, क्या अहमियत है। एक इंसान को क़त्ल करना पूरी दुनिया को ख़त्म करना, एक इंसान को ज़िंदा करना पूरी दुनिया को ज़िंदा करना। वमन क़तलना से फ़क़द क़तलना से जमीआ, कोई आदमी एक आदमी को मारता है पूरी दुनिया को मारना है, कुरान ने फरमाया। कोई आदमी एक आदमी को ज़िंदगी देता है पूरी दुनिया को ज़िंदा रखता है। आज कैसे वाक़यातुन क़त्ल गारत गिरी के जरिए बात पे लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फजीलत बताई। फिर उलमा फरमाते अल्लाह के रसूल खुतबा इरशाद फरमाते फरमाया कि हल बल्लग़्तु या अल्लाह, अल्लाहुम्मा हल बल्लग़्तु, अल्लाह क्या ने मैंने अपना पैगाम पहुँचा दिया। खुतबे में आपने फरमाया हल बल्लग़्तु अल्लाहुम्मा हल बल्लग़्तु, अल्लाह ने कि मैंने अपना पैगाम पहुँचाया। अपनी आसमानी तरफ उंगली उठाई, फरमाया कि अल्लाह ने मैंने अपना पैगाम पहुँचाया इलाहुल आलमीन। उसके बाद फरमाया दूसरी बात फरमाई, याद रखें मुसलमानों को, फरमाया उसके बाद एक मुसलमान, इसके मफ़हूम बयान में हदीस का, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान गर्दन ना मारे, किसी को काफिर गर्दाने ना। मेरे बाद एक मुसलमान दूसरे मुसलमान गर्दने न मारते फिरे, किसी को काफिर गर्दाने ना, किसी को काफिर ना कहे मुसलमान को। अल्लाह के रसूल ने ये तालीम दी खुतबे में मिना के मैदान में यौम नहर के दिन। तो ये बड़ी फजीलत वाले अशरे हैं। अल्लाह के रसूल ने हदीस फरमाया, अब्दुल मसूद रज़ी अल्लाह तआला उसके राग बयान फरमाते, जो शख्स ज़िलहज्जा के 10 दिनों में कोई एक दिन भी रोज़ा रखे उसको 1 साल रोज़ा रखने का सवाब मिलता है। कोई शख्स अरफे के दिन एक दिन रोज़ा रखे उसको 1 साल रोज़ा रखने का सवाब मिलता है। जो शख्स अरफे के दिन रोज़ा रखे 9 ज़िलहज्जा को, उसकी बड़ी फजीलत अरफे के दिन 9 ज़िलहज्जा को रोज़ा रखे, ऐसा ही उसने उसके जितने 1 साल के गुनाह थे अल्लाह उसके गुनाह को माफ़ कर देता। आइंदा आने वाले गुनाह उसको कफ़ारा है। पिछले साल के गुनाह भी कफ़ारा है जिस साल में रोज़ा रख रहा है, और आइंदा आने वाले साल के भी कफ़ारा गुनाह की मग़फ़िरत है। ये फजीलत बयान फरमाई, इतनी फजीलत बयान फरमाई यौम अरफे के दिन रोज़ा रखना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसमें रोज़ा कसरत से रखा करो। फिर उलमा ने लिखा कि 10 दिन के अंदर बहुत सारी इबादतें अल्लाह ने जमा फरमा दी। हज भी है, इसमें हज के अरकान भी अदा हम कर रहे हैं, इसके सदक़ा भी है, इसके अंदर जो है और क्या करते हैं हम, नमाज भी है, इसके अंदर रोज़ा भी है। ऐसी इबादत जमा कर अल्लाह ने इसकी फजीलत इसलिए बयान फरमाई। ये बड़ी फजीलत का अशरा है ज़िलहज्जा का। हम जितना चाहे उसका एहतमाम करें। फिर उसी अशरे के अंदर हम कुर्बानी भी करते हैं। 10, 11, 10 अशरा, 10, 11, 12 कितनी अहम बात है। कुर्बानी के बारे में उलमा ने लिखा कि कुर्बानी का मसनून तरीक़ा ये कि जो आदमी कुर्बानी देना चाहता है कि ज़िलहज्जा का चाँद देखते ही उसके लिए सुन्नत ये है कि आदमी अपने बाल ना मुड़ाए, जिस्म के किसी हिस्से में आदमी बाल ना मुड़ाए, नाखून ना कतराए, जब तक कि वो कुर्बानी का जानवर ज़ुबा ना करे। कुर्बानी जानवर ज़ुबा करने के बाद ईद के दिन या ईद के दूसरे दिन, इस तीसरे दिन है कुर्बानी के, वो बाल कटा सकता है, नाखून कतरा सकता है, मूँछ निकाल सकता है, उसके बाद साफ़ कर सकता है। यह सुन्नत है, वाजिब नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा भी सुन्नत है, मुस्तहब दर्जे में उलमा ने बस लिखा है, ये अमल है। अब्दुल अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, रावी है, एक शख्स अल्लाह के रसूल, या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक शख्स है, मुझे एक शख्स ने बकरी दी है, इसलिए कि मैं उसका दूध इस्तेमाल करूँ। अब मेरे पास कुर्बानी के लिए कोई जानवर नहीं है, मैं क्या इसको कुर्बान कर दूँ, कुर्बानी दे दूँ? अल्लाह के रसूल में नहीं, कुर्बानी तो मत दो, तुम इसको रखो, और इसके बदले में तुमको दूसरी बात बताता हूँ, ये कि जब कुर्बानी का दिन आ जाए, ईद का दिन आ जाए, कुर्बानी का वक्त आए, जब तक तुम क्या करो, ज़िलहज्जा की पहली तारीख़ से कुर्बानी के दिन तक, कुर्बानी के दिन यानी नहर के दिन तक, ईद के दिन तक बाल न मुड़ाओ
نہ کترواؤ، نہ ناخن کتراؤ، نہ منہ صاف کرو، یہ تم کو جو ہے قربانی کا قائم مقام ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا فقہاء کرام نے کہ جو آدمی قربانی دیتا ہے اس کے لیے بھی سنت ہے، جو آدمی قربانی نہیں دیتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ بال ذی الحجہ کا جو ہے چاند دیکھنے کے بعد بال نہ مڈائے، نہ بال مڈائے، نہ بال کترائے، نہ اصلاح کرے، نہ کٹنگ کرے، نہ مونچھ بنائے۔ یہ اس کی ایک مشابہت ہے حجاج کرام کی۔ حاجی جو حج کر رہے ہیں حج کے دنوں میں، حج کے 5 دن ہیں، 5 دن کے اندر بھی وہ نہ بال کو کنگھے کر سکتے ہیں، نہ تیل لگا سکتے ہیں، نہ کتراتے ہیں، نہ کٹنگ کر سکتے ہیں۔ ان کی ایک مشابہت ہے، ہم تو حج کو نہیں جا سکے لیکن حاجیوں کی ہم کو مشابہت اختیار ہے، اس میں بھی کیا کرتے ہیں حکمت پوشیدہ ہے۔ اب قربانی کی بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ آئندہ میرے پروگرام میں قربانی کی تفصیل سے واقعات آئیں گے، لیکن پھر بھی موٹی موٹی باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ قربانی تمام شریعتوں اللہ نے اس کو قرار دیا، فرض قرار دیا۔ لکل امت جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا، تمام امتوں میں قربانی فرض تھی، اس کی بڑی اہمیت، طریقہ کار الگ تھا۔ ہم قربانی دیتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہم یہ ہے کہ آدمی کی نیت قربانی کی ہو، کباب دینے کی، کباب ڈالنے کی، گوشت کھانے کی، بریانی بنا کے کھانے کی، لوگوں میں جو ہے تکبر، تعالی، بڑائی جتانے کی۔ اگر آدمی نیت خراب ہے قربانی سے قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے، پھر بتا دیا کہ قربانی کے جو جانور ہے وہ فربہ ہو اور تر و تازہ ہو، اس کے اندر عیوب نہ ہو۔ ایسا عیب جانور اگر لنگڑا ہے، چل نہیں سکتا، یا کیا بولتے اندھا ہے، ایک آنکھ اس کی پھوٹ گئی ہے، یا اس کا سینگ ٹوٹ گیا ہے، یا ایسا اس کے اندر جو ہے لاغر ہے، کمزور ہے، جو چل نہیں سکتا، ایسے موٹے موٹے جو اس کا عیوب ہے، اس سے ہٹ کے دوسرے جو عیوب ہے اگر نظر آ جائے، اس کے اندر بالکل کمزور ہے، اس کی چربی نہیں، جسم کے طاقت نہیں ہے، ایسے جانور قربانی قبول نہیں ہے۔ کہ قربانی کے بارے میں بتا دیا گیا کہ قربانی کے جانور میں بڑے جانور کی عمر جو ہے اونٹ کی عمر 5 سال ہونا چاہیے، دوسرے جو جانور ہیں بیل اور بھینس وغیرہ کی، اس کی عمر 2 سال ہونا چاہیے، بکرے، دمبا، بھیڑ اور بھیڑ جو کہتے ہیں اس کی عمر 1 سال ہونا چاہیے۔ تو چھوٹے جانور قربانی ایک آدمی کی طرف سے ہوتی، بڑی جانور کے اندر 7 آدمی میں سے 7 کی نیت بھی ایک شرط بتائی فقہاء کرام نے کہ سب کی نیت قربانی کی ہو، کسی کی نیت بھی گوشت دینے کی تو قربانی صحیح نہیں ہوتی۔ پھر بتا دیا گیا کہ قربانی کا جانور ڈالنے کے بعد اگر دودھ دینے والا جانور ہے تو اس کا دودھ پینا جائز نہیں ہے، اس کا دودھ نکال کر خیرات کرنے کا حکم۔ اس جانور کو آپ استعمال نہیں کر سکتے فائدہ قربانی کے۔ آپ جو ہے کوئی جانور لائے ہیں، اس کے بعد جو ہے دودھ دینے والا ہے تو اس کا دودھ نکال استعمال، ایسے ہی اس کے بکرے کے جو بال ہیں نکال کر آپ استعمال نہیں کر سکتے قربانی کے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ کہ قربانی کے اندر اگر جانور خصی کیا ہوا ہے، خصی جو کہتے ہیں اگر کیا تو زیادہ ثواب ہے اس کا قربانی دینا۔ بہت سارے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ خصی کیا، خصی کا جانور زیادہ فضیلت اللہ کے رسول بیان فرمائے۔ اور ایسا عیب جانور کے اندر جو بازار میں جس کی وجہ سے قیمت کم ہوتی ہے، سب سے اہم بات بتا رہا ہوں، قیمت کم ہوتی ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور قربانی کے بارے میں اللہ کے رسول میں عید کے دن سب سے زیادہ فضیلت والا دن یہ ہے کہ آدمی قربانی دے اللہ کے نام پر، اور جب اس کا خون کا خطرہ ہے تو اللہ تو تمام اس گھر کے اندر افلاسیاں، نحوستیں، بربادی کیا کرتے ہیں، تمام برائیاں ختم کر دیتا ہے، شیاطین وسواسے سب چلے جاتے ہیں اس گھر کے سے، اس کی فضیلت ہے۔ پھر عام طور پر بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں قربانی کے جانور ذبح کرنے کے بعد اس کی دعا ضروری، دعا کوئی ضروری نہیں دعا پڑھنا، دل کے ارادے کا نام دعا ہے۔ النیت الارادۃ، فقہاء نے کتابوں کے اندر لکھا النیت الارادۃ، نیت کا معنی ارادہ، ارادہ جو آپ کر رہے ہیں قربانی وہی دعا ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر بول کے آپ قربان دیں۔ اگر آپ کو نیت ضرور نہیں پوری دعا پڑھنا، اگر پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں قربانی وہ ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، پیپر لا رہے ہیں، ضرورت نہیں اس کی۔ اب نیت کر لیں کہ میری طرف سے قربانی ہے، میرے فلاں کے نام سے میں قربانی دے رہا ہوں، اس کا نام لے لیں، اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کے قربان کر دیں تو جانور خوش ہو جاتا۔ قربانی کا گوشت بیچنا، اس کی کھال بیچنا قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ قربانی کی کھال سوا غریبوں کو دینے کا حکم ہے۔ اور بعض لوگ اس سے پہلے بھی مسئلہ آیا تھا، فتنہ اٹھا تھا کہ قربانی کے بجائے آدمی جو ہے مال سے صدقہ خیرات کر دے، مسئلہ بیان آیا تھا اخبار میں، بہت سارے جو ہے گمراہ لوگ بیان کر رہے تھے قربانی کے بجائے جو ہے مال خیرات، پیسے جو ہے خیرات کر سکتے، سب ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ قربانی ایک خاص عمل ہے، شریعت کے دائرے میں شریعت نے حکم دیا کہ جانور ذبح کرنا خاص دنوں میں، تو اس کے بدلے میں پیسوں کے بدلے میں قربانی کیسا ہو سکتی ہے؟ جانور ذبح کرنے کا حکم۔ کوئی کہے کہ میں نماز جو ہے روزے کے بدلے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر کہے کہ میں حج کے بدلے میں جو ہے روزہ رکھ لیتا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی قربانی کے لیے قربانی دینا ضروری ہے۔ اور پھر قربانی کے جو جانور ہے اس کی تمام وضاحت ہے، تمام بیانات ہیں اس کے اندر، اور اس کے 3 دن مقرر ہے قربانی کے، 10، 11، 12، 3 دن اس کے قربانی کے ہیں، اور 3 دن کے اندر بھی دن میں دے سکتے ہیں۔ مکروہ رات کو علماء لکھے ہیں، مکروہ اس لیے ہے کہ وہ کاٹنے میں آدمی کو تغیر نظر نہیں آتا قربانی کے، اس لیے دن میں دینا زیادہ بہتر ہے، پہلا دن دینا زیادہ فضیلت قربانی کی۔
اور پھر ساتھ ساتھ یہ نیت آدمی کرے کہ لن ینال لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن مجید کا سورہ حج میں اللہ تعالیٰ تمہارے گوشت نہیں پہنچتا قربانی کا، نہ اس کو خون پہنچتا ہے. زمانے جاہل پر اللہ کے تشریف لانے سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا کہ لوگ قربانی کا جانور ذبح کر کے کپڑے اتار کے ننگے جا کے کعبۃ اللہ کو اس کو لیپتے تھے، کس کو خون کو، اور سمجھتے تھے کہ تصور تھا، ایمان تھا کہ قربانی کا جو گوشت کا جو خون ہے جانور کا اس کو لگانے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اس کا رد کیا اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت پہنچتا ہے خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دل کے اندر جو کیفیت ہے قربانی دینے کی اللہ کے لیے، کتنا اخلاص، جذبہ، للہیت ہے، تقوی ہے، تقوی کے ساتھ آپ قربانی دیں، قربانی قبول ہے، اس کا بدلہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے قربانی کی. اور ہم قربانی کے دن بڑی اہمیت سے جانور قربا کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو غریب مستحق لوگ ہیں، کورونا وائرس سے لوگ زیادہ متاثر ہیں، تو وہاں جہاں جو لوگ ہوتے ہیں غریبوں میں 3 حصے کرنے کا حکم ہے گوشت کے. ایک حصہ اپن رکھ سکتے ہیں، پورا بھی کھا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے ایک حصہ اپن رکھیں، ایک حصہ غریبوں کو دیں، ایک حصہ رشتہ داروں کو دیں. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہمارے نکمے قسم کے لوگ بدنیت کہ قربانی گوشت آیا اتنا ہی تھوڑا گوشت آیا، اتنا ہی تھوڑا آیا، یہ کیا بات ہوتی؟ قربانی گوشت تبرک ہے، ایک گوشت کا ایک حصہ بھی دے دیا تو آپ اس کی قدر کرنا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. اتنا گوشت آیا اتنا گوشت کیا ہے، عام دوسرا گوشت ہے کچھ بھی کھانے کا، ایک تبرک کے طور پہ گوشت آ رہا ہے آپ کو قربانی کا، اتنا اللہ کے نام کا خاص طور پہ خاص دنوں میں خاص اہتمام سے کیا گیا، تو اس پہ نام نہیں رکھنا چاہیے کسی چیز کا. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول میں کوئی آدمی کسی گھر کو جا رہا ہے تحفہ لے کے، اگر پتھر بھی لے جا رہا ہے تو پتھر بھی لے جا، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. آپ نے فرمایا کہ آدمی کسی گھر پہ جا رہا ہے ملاقات کے لیے تو پتھر کوئی چیز لے کے جا رہا ہے، تو اگر کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس تو راستے میں پتھر میں پتھر لے جا کے تحفہ دے دو اس کو. اللہ کے رسول کیوں فرمایا؟ خلوص محبت بڑھانے کی چیزیں ہیں. قربانی کا گوشت بھی دے رہے تو آپ خلوص بڑھ رہی ہے، محبت بڑھ رہی ہے، آپ شکریہ اس کے بجائے اس پہ نام رکھنا. اور مالدار لوگ جو کھاتے پیتے لوگ ان کو بڑے بڑے رانے دینا، چاندی کا برق لگانا، اہتمام کرنا، غریبوں کو جو چھچڑے پچھڑے دینا، یہ کیا نہیں قربانی ہے؟ یہاں بھی امیر غریب آ گئے اللہ کے نام پہ دینا، اللہ کے پاس دے رہے ہیں اللہ کے نام پہ، وہاں بھی تمیز کر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو غریبوں سے کہتا تو سال بھر ہم کھا رہے ہیں 3 ٹائم 4 ٹائم بہت مستی سے، لیکن گوشت 1 سال ذبح کر رہے ہیں تو اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے راستے میں خیرات کرو، غریبوں کو دو، کھلاؤ پلاؤ. اللہ تعالیٰ موقع دے پھر ہم کھا سکتے ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ نہیں کھانے کا حکم نہیں ہے، کھانے کا حکم ہے، لیکن آپ اختیار ہے، آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیں، آپ کو ثواب زیادہ ہوگا. دوسرے دن آپ کو کھانے کے بہت سارے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. پھر 10 دن عشر ذی الحجہ کی بڑی فضیلت والے ہیں، وہ دن کے اندر بڑی جو ہے عبادت کرنے کا دن ہے، وہ اس میں روزہ رکھنا چاہیے عشرے میں، چاہے 1 تاریخ اور عرفے کا دن بڑا فضیلت والا ہے. عرفے کا دن بڑا فضیلت والا دن ہے، اس میں روزے کی بڑی اہمیت ہے. بعض علماء نے بیان فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ رمضان کے 10 دنوں زیادہ فضیلت والا ہے. رمضان کے عشرے کا 10 دنوں زیادہ فضیلت بعض روایتوں میں. اور لیکن رات اس کی فضیلت والی ہے، کیونکہ رات میں رمضان کے آخری عشرے کی جو رات ہے وہ شب قدر، اس کے اندر شب قدر کی برابری نہیں ہو سکتی اس دن کی. تو بڑی فضیلت والے دن ہے عشرہ ذی الحجہ کے. عبادت کریں، اللہ سے تعلق بنائیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کلمہ کثرت سے پڑھیں، اور الحمدللہ کثرت سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما. ربنا انک تقبل ربنا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اتباعه. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.